جان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے ایسی جگہوں کے بارے میں بتاؤ جہاں ان کے مطلب کے لوگ مل سکتے ہیں۔ لونگے نے تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ ان میں پبلک ہاؤسز، کلب، شراب خانے، پارک اور تھیٹر وغیرہ شامل تھے۔ جان بڑی احتیاط سے یہ تمام تفصیل اپنے پاس لکھتا رہا۔ پھر اس نے لونگے سے اس کام کے بارے میں مزید کچھ سوالات کیے تاکہ اندازہ لگا سکے کہ کیا وہ بھی دوسرے پولیس والوں کی طرح ان نام نہاد معززین سے رشوت لیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس والا لگ رہا تھا جو مجرموں سے کسی قسم کی رعایت کرنے کا قائل نہیں تھا۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد اس نے لونگے کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے لونگے کی باتوں پر یقین کرنا ہی ہوگا۔ سٹین برگ سے ایک جرم سرزد ہوا تھا، گو کہ وہ پہلی بار پکڑا گیا، لیکن وہ ایک عادی مجرم تھا جو اپنی بیوی اور بچے کو گھر میں چھوڑ کر مرد طوائفوں سے دل بہلاتا تھا۔ اسے سٹین برگ سے جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ اسی شرمناک موت کا مستحق تھا۔ اب اسے گیون سے ملنے کے لیے شام ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ وہ اس سے گھر کے بجائے کہیں باہر ملنا چاہ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ گھر کا دروازہ ہی نہ کھولے۔ اس نے دن کا بقیہ حصہ دوسری خبروں کی تلاش میں گزارا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد گیون سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ گیون کا فلیٹ لارنس لین میں واقع ایک عمارت کی دوسری منزل پر تھا۔ جان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ عمارت میں آنے جانے والے لوگوں پر نظریں رکھ سکے۔ اس کے اندازے کے مطابق گیون کو اس وقت گھر پر ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کانسٹیبل لونگے اسے بتا چکا تھا کہ گیون 9 بجے سے پہلے ریجنٹ اسٹریٹ پر نہیں آتا۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد گیون عمارت سے باہر نکلا۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو لونگے نے بیان کیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ اسی طرف آ رہا تھا جہاں جان پہلے سے کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو جان اچانک ہی اس کے سامنے آ کر بولا، ایڈورڈ گیون۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ تھامس مین، میرا تعلق ٹائمز سے ہے۔ میں تم سے چارلس سٹین برگ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ گیون کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اس نے کہا، میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گیون وہاں سے جانے لگا تو جان نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے سٹین برگ کو کیوں قتل کیا؟ گیون واپس پلٹتے ہوئے بولا، کیا؟ تم نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بھی تو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تم مرد طوائف ہو، جبکہ میرا خیال ہے کہ تم بھتہ خور بھی ہو۔ تم نے اس سے کتنے پیسے مانگے تھے؟ وہ اس طرح نہیں تھا۔ پھر کس طرح تھا؟ گیون نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگا، میں اس کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ تم پوری طرح اس کا حصہ ہو۔ صرف یہ جاننا باقی ہے کہ کیا اس نے تمہیں پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا؟ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا، جس پر تمہیں غصہ آ گیا۔ ممکن ہے کہ تم نے ہی اسے چرچ کے ٹاور سے دھکا دیا ہو۔ نہیں، گیون نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم یہاں بات نہیں کر سکتے۔ جان اسے شیڈ میں لے گیا اور بولا، اب بات کرو۔ تم نہیں جانتے وہ الزامات، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پولیس نے ہم دونوں کو ہی پکڑا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ پھر میں کیا کرتا؟ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں چارلس کی طرح اپنے دفاع میں وکیل کرتا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنے بیان میں کہا کہ چارلس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ اس نے مجھے پیسوں کی پیشکش کی اور میں اپنی غربت کی وجہ سے انکار نہیں کر سکا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس سے اسے کوئی نقصان ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ انہیں رشوت دے کر چھوٹ جائے گا۔ اس کے پاس کافی پیسہ ہے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ہم پہلے بھی شراب خانوں یا گیج میں چند مرتبہ مل چکے تھے۔ یہ گیج کیا ہے؟ سوہو میں واقع ایک میوزک ہال کا نام ہے۔ کیا تم اس بیت الخلاء میں پہلے بھی اس سے کبھی ملے تھے؟ نہیں، اس رات سے پہلے کبھی نہیں۔ کیا اس نے تمہیں اس خدمت کا معاوضہ دیا تھا؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر تم نے اس پر الزام کیوں لگایا؟ میں نے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ جان سوچنے لگا کہ گیون سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا اس سے کوئی سٹوری نہیں بن سکتی تھی۔ وہ تو سٹین برگ کی فطرت کے بارے میں تفصیلات جاننے اور اس کی خفیہ زندگی کو بے نقاب کرنے آیا تھا، لیکن اسے یوں لگا جیسے یہ سب باتیں غیر متعلق ہیں۔ سٹین برگ نے ٹاور سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ اب اس کی ذات سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ قارئین زندہ لوگوں کی کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ گیون نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، میں سچ بتا رہا ہوں۔
میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میں مجبور ہو گیا تھا۔ جان نے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں دیکھا، وہ رو رہا تھا۔ اس نے کہا اپنے آپ کو سنبھالو۔ گیون اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولا تم نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے۔ پولیس نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے انہیں ہمارا وجود گوارا نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر ہم کوئی کام کریں تو وہ ہم سے رشوت لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا؟ جان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جان کو یقین نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا گیون بول پڑا، لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ ہمیں کس طرح ہراساں کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو، پولیس والے رشوت لے کر لوگوں کو چھوڑ دیتے ہوں۔ لوگ اس بارے میں سننا چاہیں گے بلکہ پڑھنا چاہیں گے۔ نہیں، گیون نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر میرا نام اخبارات میں آئے۔ میں تمہارا نام تبدیل کر دوں گا۔ گیون اب بھی ہچکچا رہا تھا۔ تمہارے پاس اس کہانی کو بیان کرنے کا اچھا موقع ہے، جان نے کہا۔ لوگوں کو بتاؤ کہ تم خوف کے عالم میں رہ رہے ہو اور چارلس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ گیون سوچ میں پڑ گیا۔ جان جانتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ اسے ایک ایسی سٹوری دینے والا تھا جو اس کا کیریئر بنا دیتی۔ گیون نے پھر پوچھا، اس میں میرا نام تو نہیں آئے گا؟ بالکل بھی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ گیون نے پہلے روز ہی جان کو اسٹین برگ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ جان نے بے دلی سے اس کی بات سنی، تاہم وہ پولیس کی بدعنوانیوں کے بارے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ گیون نے پولیس والوں کی بھی بہت سی کہانیاں سنائیں۔ ان میں سے کچھ رشوت لے کر چھوڑ دیتے اور کچھ کسی دوسری شکل میں رشوت لیتے۔ جان کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے ایک زبردست کہانی مل رہی تھی۔ گیون نے اسے اپنے گروپ کے دوسرے لوگوں سے بھی ملوایا۔ جب وہ اگلے روز جان سے ملا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کے کہنے پر اپنے دوستوں سے پوچھنے گیا تھا کہ کیا وہ جان سے ملنے اور اسے اپنی کہانیاں سنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس شرط پر راضی ہوئے ہیں کہ ان کا اصل نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ جان نے یہ شرط مان لی۔ سب سے پہلے وہ ایک شراب خانے لے کر گیا۔ جان اس سے پہلے کئی مرتبہ وہاں سے گزرا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ گیون اسے لے کر ایک میز پر گیا جہاں 3 آدمی بیٹھے برینڈی پی رہے تھے۔ گیون نے جان کا تعارف رپورٹر تھامس مین کی حیثیت سے کروایا۔ انہوں نے اسے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی اور اپنی کہانیاں سنانے لگے جو سب گیون جیسی ہی تھیں۔ جان یہ سب باتیں نوٹ کرتا رہا اور جہاں ضرورت پڑی اس نے ان سے مزید تفصیل پوچھ لی۔ جان نے زیادہ تر ان سے پولیس والوں اور ممتاز شخصیات کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے کسی کا نام لینے سے گریز کیا۔ اسی طرح وہ ان گاہکوں کے بارے میں بھی نہ جان سکا جو دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی شب گیون اسے گیج لے کر گیا۔ دروازے پر ایک باوردی پولیس والا تعینات تھا جو ہر آنے والے کو غور سے دیکھتا تاکہ مستقبل میں ضرورت پڑنے پر انہیں شناخت کر سکے۔ ہال میں جان کو کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد پروگرام شروع ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا جب وہ ہال میں بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص کا نام بھی معلوم نہیں کر سکا۔ تاہم اسے یقین تھا کہ وہ بالآخر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ کوئی مضمون یا گمنام خطوط لکھ کر ان نام نہاد معززین سے اچھی خاصی رقم بٹور سکتا تھا۔ دوسرے روز وہ اور گیون ایک اور شراب خانے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات انہی 3 آدمیوں سے ہوئی جن سے وہ پہلے مل چکے تھے۔ انہوں نے کچھ اور کہانیاں سنائیں، لیکن اس بار بھی کسی کا نام نہیں لیا۔ پولیس اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سرخ بالوں والے نے کہا، لیکن وہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں جو ہماری تلاش میں یہاں آتے ہیں۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ جان نے پوچھا۔ اوپر جا کر دیکھ لو، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اوپر کمرے کرائے پر ملتے ہیں۔ ایک شخص نے ہمارے آدمیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی اسکیم بنائی، چنانچہ اس نے 2 کمروں کی درمیانی دیوار میں ڈرل سے سوراخ کر دیا اور اس کے ذریعے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس نے پولیس کو اطلاع کر دی اور اب وہ دونوں جیل میں ہیں۔ میز پر بیٹھا ہوا دوسرا شخص بولا، وہ سوراخ اب بھی وہاں موجود ہے، تمہیں وہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ پھر وہ گیون سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ایڈی، اسے وہ پب ہول دکھاؤ، یہ بہت اہم ہے۔ گیون نے جان سے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں لکھنا چاہیے۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ گیون نے بار والے سے چابی لی اور جان کو لے کر اوپر چلا گیا۔ تیسری منزل پر پہنچ کر اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور جان کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک عام سا کمرہ تھا جس میں معمولی فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ جان نے گیون سے پوچھا، یہ کمرہ کس نے کرائے پر لیا تھا؟
سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے کہانی کی تلاش۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کمرہ کس نے کرائے پر لیا تھا؟ گیون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس پر سختی چھائی ہوئی تھی اور وہ ایک بدلا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، پب ہول وہاں ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جسے جان سمجھ نہ سکا۔ پھر بھی وہ چلتا ہوا وہاں تک گیا جس جانب گیون نے اشارہ کیا تھا۔ اسے وہاں ایک چھوٹا سوراخ نظر آیا۔ اس نے اس میں جھانکنے کی کوشش کی لیکن وہاں گہری تاریکی تھی۔ لگتا ہے کہ اسے بند کر دیا گیا ہے، جان نے کہا۔ نہیں، بلکہ اس کی دیوار کے ساتھ ایک الماری رکھی ہوئی ہے۔ پھر خود ہی بولا، چارلس ایک اچھا شخص تھا۔ وہ کئی لوگوں سے بہتر تھا، تم سے بھی بہتر۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جان نے حیرت سے پوچھا۔ ہم نے تمہارے سوالوں کے جواب دیے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تم جاؤ، گیون نے دوبارہ کہا۔ جان ایک لمحے کے لیے ہچکچایا لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ گیون سنجیدہ ہے۔ وہ دروازے کی طرف چل دیا، پھر سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آیا۔ سرخ بالوں والا اسے دیکھ کر بولا، امید ہے جان کہ تمہاری شام اچھی گزری ہوگی۔ جان سوچنے لگا کہ اسے اس کا اصلی نام کیسے معلوم ہو گیا، تاہم وہ رکا نہیں اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ اگلی صبح جان کو غیر فطری جرم کے الزام میں اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور نہ ہی اس کے کسی سوال کا جواب دیا۔ البتہ پولیس والوں نے مدعی کا نام ضرور بتایا، وہ ایڈورڈ گیون تھا۔ جیل کی کوٹھری سے ہی اس نے ایک وکیل کا انتظام کیا اور اسی روز سپہر میں اسے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے اس پر ایڈورڈ گیون کے ساتھ بدفعلی کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ واقعہ نوبل اسٹریٹ پر واقع گولڈن فیس نامی پب کی بالائی منزل پر پیش آیا۔ اس جرم کو ملحقہ کمرے میں موجود 3 افراد نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا۔ اس کے علاوہ 8 افراد گواہی دیں گے کہ وقوع سے پہلے جان اور گیون اسی عمارت کی نچلی منزل میں شراب نوشی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں 2 دن قبل اولڈ ہاؤس بار میں بھی ایک ساتھ دیکھا گیا۔ مزید برآں کانسٹیبل ولیم جوروس بھی گواہی دے گا کہ اس نے 19 ستمبر کو جان اور گیون کو سوہو میں واقع گیج میوزک ہال میں داخل ہوتے دیکھا۔ جان کے وکیل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میرا موکل ایک محنتی رپورٹر ہے جو ایک اور شخص کی موت کی تحقیقات کر رہا تھا۔ اس پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا اور اسی مقصد کی خاطر اس نے گیون کے ساتھ ان تینوں جگہوں کا دورہ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ الزام انہی لوگوں نے لگایا ہے جو میرے موکل کو اس تحقیقات سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میرے موکل کا ماضی بے داغ ہے اور وہ کبھی اس قسم کی ناشائستہ حرکت کا مرتکب نہیں ہوا۔ وکیل کے دلائل سے متاثر ہو کر جج نے جان کو 600 پاؤنڈ کی ضمانت پر رہا کر دیا۔ جان کے لیے اس رقم کا انتظام کرنا مشکل تھا، اس کے لیے اسے اپنے سر سے ادھار لینا پڑا۔ جان کے وکیل نے اسے مشورہ دیا کہ گیون کو کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہت ہی مضبوط کیس بنایا تھا۔ جان ان تینوں کو نام سے شناخت نہ کر سکا لیکن اس کا خیال تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شراب خانے میں اسے اپنی کہانیاں سنائی تھیں۔ اگر یہ سچ ہے تو گیون بہت پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا، لیکن اسے اس کا اصل نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ گیون سے ملنے اس کے گھر گیا لیکن وہ نہیں ملا۔ اس نے اگلے روز دوبارہ کوشش کی۔ اس کے بعد چند دنوں تک مسلسل جاتا رہا۔ جیسے جیسے اس کی آئندہ پیشی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، اس کی پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا گیون جان بوجھ کر اس سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا یا وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ گو کہ اس کی امید کم تھی، تاہم وہ اگر اگلی پیشی پر نہ آیا تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عدالت میں پیش ہونے سے 2 دن پہلے اسے ایک خط ملا جس پر کسی کے دستخط نہیں تھے۔ اس میں لکھا تھا، مسٹر گیون سمجھوتے کے لیے تیار ہیں، ان کا نمائندہ تم سے کل دوپہر 12 بجے کوئنز ہیڈ بار میں ملے گا، اکیلے آنا۔ اگلے روز وہ مقررہ وقت پر اس جگہ پہنچ گیا۔ چھوٹے سے ہال میں آدھی کرسیاں خالی تھیں۔ وہ بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظریں ایک شخص پر جم کر رہ گئیں جو دروازے کے ساتھ ہی ایک نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ مسٹر جان، براؤن نے کہا۔ وہ اسے اسٹین برگ کے گھر میں دیکھ چکا تھا۔
اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا کہ گیون کو نہیں جانتے؟ تم نے بھی تو اپنا نام تھامس مین بتایا تھا۔ تمہیں میرا اصلی نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تمہیں چارلس کے مقدمے کی سماعت والے روز عدالت کے باہر دیکھا تھا، تم نے اس سے کچھ رقم بھی لی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ قانون کی نظر میں یہ کوئی جرم نہ ہو۔ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سٹوری کہیں شائع نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کا نام بدل کر ایک مضمون لکھ دیا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا اس طرح تم اس کی شناخت چھپانا چاہ رہے تھے؟ ہاں، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس مضمون کو پڑھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ چارلس کو اس کے جرم کی بہت بڑی سزا ملی جو اس نے نہیں کیا تھا۔ شاید وہ عدالت سے بری ہو جاتا، لیکن تم نے وہ مضمون لکھ کر اسے مار ڈالا۔ وہ یہ بدنامی برداشت نہ کر سکا، اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ میں صرف اپنا کام کر رہا تھا۔ ہاں، اور حالیہ دنوں میں تم کیا کرتے رہے؟ کیا تمہیں اپنی کہانیاں بیچنے میں مشکل نہیں آ رہی؟ جب سے تم پر یہ الزام لگا ہے، کیا تمہارے دوست اور خاندان والے تمہیں نظر انداز نہیں کر رہے؟ کیا تمہاری بیوی گمسم نہیں رہنے لگی؟ جان کچھ نہیں بولا۔ سچ تو یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں اسے یہ سارے تجربات ہو چکے تھے۔ سب سے زیادہ ناخوشگوار وہ تاثرات تھے جو اس کے سسر کے چہرے پر نمودار ہوئے جب اس نے اسے بتایا کہ کس مقصد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ 100 سال بھی زندہ رہا تو اس شرمندگی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا۔ براؤن نے کہا، اس وقت تمہاری ساکھ کس بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اسے سامنے رکھ کر تم تصور کر سکتے ہو کہ چارلس جیسے معزز شخص پر کیا گزری ہوگی۔ کیا تم واقعی گیون کے نمائندے بن کر آئے ہو؟ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ اس سے ملنا آسان لیکن ناپسندیدہ تھا، کیونکہ اس نے صرف اپنی کھال بچانے کے لیے چارلس پر جھوٹا الزام لگایا۔ بہرحال بعض اوقات ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ناخوشگوار فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ اس کا کیا مطالبہ ہے؟ اگر اسے 5 پاؤنڈ دے دیے جائیں تو وہ اپنا الزام واپس لے لے گا۔ جان کو ایک جھٹکا لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے بھی اسٹینبرگ سے اتنی ہی رقم لی تھی۔ اس نے گن کر وہ پیسے براؤن کے حوالے کیے اور بولا، کیا واقعی اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ تم پر جو الزامات ہیں وہ واپس ہو جائیں گے، لیکن تمہاری ذات پر جو دھبا لگ گیا ہے وہ اتنی آسانی سے صاف نہیں ہوگا۔ اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ساری عمر یہ داغ تمہارے دامن پر لگا رہے۔ تمہیں لالچ نے کہیں کا نہ رکھا۔ پہلے تم نے اسٹینبرگ سے پیسے لیے، پھر وعدہ خلافی کر کے اس کے بارے میں مضمون لکھا، پھر تم مزید کہانیوں کی تلاش میں گیون اور اس کے ساتھیوں کے جال میں پھنس گئے، جن کا کام ہی لوگوں پر جھوٹا الزام لگا کر ان سے پیسے بٹورنا ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہوا۔ امید ہے کہ اس واقعے سے تمہیں سبق مل گیا ہوگا اور آئندہ تم کہانی کی تلاش میں محتاط رہو گے۔ براؤن کے جانے کے بعد جان بہت دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ اس بدنامی کے ساتھ وہ اس شہر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے کسی دوسری جگہ جا کر قسمت آزمائی کرنا ہوگی۔ وہ اٹھا اور بوجھل قدموں سے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب اس کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ بیوی کو دوسرے شہر جانے کے لیے راضی کرنا تھا۔